تو آپ نے آج بھی اگر دیکھنا ہے کون سی جماعت ایسی ہے جو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی ہر ولی کے فتوے کے مطابق عقیدہ رکھتی ہے، تو وہ پوری کائنات میں آپ کو ایک ہی جماعت ملے گی جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ورنہ لوگوں کے فتوے تو بڑے بڑے عجیب ہیں، ان کا تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس عبادت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود نہیں، وہ عبادت رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب دوسرا واقعہ کیا پیش آیا، کسی نے افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کو چونکہ وہ لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، مکہ میں کسی نے شہید کر دیا، ابھی تک واپس نہیں پہنچے، شہید ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ افواہ پہنچی، تو میرے اور آپ کے غمخوار آقا نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ میں عثمان غنی کا بدلہ لوں گا۔ عثمان غنی کا یعنی ایسے ہی نمائندہ نہیں بنا دیا، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، تو پھر ان کی عظمت کا اظہار بھی کیا۔ فرمایا آؤ جو جو عثمان غنی کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کرے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ سرکار نے ایک ہاتھ یوں رکھا، فرمایا جو جو بدلہ لینے میں میرے ساتھ شامل ہے آؤ ذرا ہاتھ رکھو۔ صحابہ کرام ایک ایک کر کے آتے رہے، اور یہاں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے بیعت کے لیے ہاتھ دیا وہ مولا علی شیر خدا تھے۔ اب علی پاک تو عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ بڑھائیں، اور نام نہاد علی کے محبین، مولا علی شیر خدا کا نام لینے والے، نام نہاد علی کے ملنگ، یہ عثمان غنی کی شان کو مانے نہ، تو معلوم ہوا یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ان کا علی المرتضیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، ایک ایک صحابی آئے بیعت کرتے گئے، ایک ایک صحابی آئے بیعت کرتے گئے۔ آخر میں سرکار نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ آپ کا بھی نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ مصطفیٰ کریم جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیں، اور اللہ جس کے ہاتھ کو قرآن میں اپنا ہاتھ قرار دے، وہ عثمان کتنی شان کا مالک ہوگا۔ اس عثمان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں، جس نے بیعت کی ہے میں اس سے راضی ہوں۔ تو جو عثمان کا نام سن کے ہی چڑھ جائے ان سے بھلا اللہ راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ تو اسی سے راضی ہوگا جو عثمان غنی کا غلام ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اس واقعے کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی اگر نبی پاک کو علم غیب ہوتا تو پھر سرکار عثمان غنی کے لیے بیعت کیوں لیتے؟ آپ فرماتے میرا عثمان تو زندہ ہے، وہ تو شہید نہیں کیے گئے، وہ تو زندہ ہیں، آپ نے کیوں فرمایا کہ آؤ بیعت کرو؟ اس کا مطلب ہے نبی پاک کو علم غیب نہیں تھا، یہ وہ کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں عقل کے اندھو، نبی پاک نے اتنا بڑا اشارہ دے دیا کہ میرا عثمان زندہ ہے، آپ نے فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے،
یہ بیعت میری طرف سے نہیں عثمان کی طرف سے ہے، تو بیعت تو ہمیشہ زندہ کرتا ہے، جو فوت ہو جائے شہید ہو جائے وہ بیعت کرتا نہیں۔ تو میرے محبوب نے تو فرما دیا میرا عثمان زندہ ہے، جی پھر بیعت کیوں لی؟ میں نے کہا ہاں یہ بات آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بیعت کیوں لی؟ اس لیے لی کہ میرے نبی پاک یہ بتانا چاہتے تھے کہ میری نظروں میں عثمان کا یہ مقام ہے کہ سارے مسلمان مل کر عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو یہاں تو عثمان کی شان بیان کرنے کے لیے سرکار نے یہاں بیعت لی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ عقیدہ بھی اللہ کو پسند آیا، تبھی تو بیعت پر اللہ نے اعتراض نہیں کیا۔ اور عقیدہ کیا ہے کہ بے حب مصطفیٰ تو عبادت، آواز آہستہ ہے آپ کی، بے حب مصطفیٰ تو عبادت۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا جس محبوب نے ان کا مرتبہ بتایا وہ محبوب ساتھ نہ ہو تو نہ عمرہ کروں گا، نہ صفا مروہ کے سعی کروں گا، نہ مقام ابراہیم پر نوافل ادا کروں گا، میں عمرے کا دم دے دوں گا، جرمانہ ادا کروں گا، لیکن مصطفیٰ کریم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی نے عقیدہ دیا ہے۔ تو مقام بھی تو عقیدے والوں کو ملتا ہے نا۔ عثمان غنی کو کیا مقام دیا سرکار نے؟ عثمان غنی کا مقام یہ ہے، ایک مرتبہ سرکار گھر میں تشریف فرما تھے، ایسے ذرا لیٹے ہوئے تھے، پنڈلی مبارک آپ کی نظر آ رہی تھی، کھلی ہوئی تھی پنڈلیاں مبارک۔ دروازے پر دستک ہوئی، سرکار نے فرمایا پوچھو کون ہے؟ پوچھا گیا، عرض کی میں ابو بکر صدیق آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اندر بلا لو، آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کی عمر فاروق، فرمایا اندر بلا لو۔ تیسری بار پھر دستک ہوئی، فرمایا کون؟ عرض کی میں عثمان حاضر ہوا ہوں، فرمایا رک جاؤ۔ سرکار لیٹے تھے، بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک ننگی تھی، ان کو ڈھانپ لیا، ڈھانپنے کے بعد عثمان غنی کو اندر بلایا، بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی۔ جب یہ محفل برخاست ہوئی، ابو بکر صدیق بھی چلے گئے، عمر فاروق بھی چلے گئے، عثمان غنی بھی چلے گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور میرے والد صاحب آئے، آپ لیٹے رہے، عمر فاروق آئے، آپ لیٹے رہے، تو جب عثمان غنی آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے پنڈلیاں بھی ڈھانپ لی، سرکار ایسا کیوں؟ میرے اور آپ کے غمخوار آقا نے فرمایا عائشہ میرا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ بھی حیا کرتا ہے، تو جس کا اللہ حیا کرے اس کا محمد حیا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اس لیے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ میں نے اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیا کہ میرا عثمان جو ہے بڑی حیا والا ہے، اس کی نظروں میں حیا بڑی ہے، شرم بڑی ہے، اس لیے میں نے ان کو پنڈلیاں ڈھانپ کر بلایا ہے۔ یہ ہیں عثمان غنی۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی، مرد کامل صاحب عرفان عثمان، آواز آپ کی سننا چاہتا ہوں، مرد کامل صاحب مرد کامل صاحب صحیح آواز آ رہی ہے، دیوارہ توڑ رہی تھوڑی آواز بھائی، مرد کامل صاحب مرد کامل صاحب
مرد کامل صاحب عرفان مرد کامل صاحب مرد کامل صاحب حضرت محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں جن کو ذو النورین، ذو البیعتین، ذو الہجرتین اور ذو البشارتین کہا جاتا ہے۔ ذو البیعتین اس لیے کہ آپ دو بیعتوں والے ہیں۔ ایک تو دین اسلام کے لیے آپ نے بیعت لی، ایک آپ موجود بھی نہیں تھے تو سرکار نے اپنا ہاتھ دے کر آپ کے لیے بیعت لی، یہ تھی مقام حدیبیہ پر بیعت، اس لیے آپ کو دو بیعتوں والا کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کو ذو الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والا بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت حبشہ جب ہوئی اس میں بھی آپ شامل تھے، ہجرت مدینہ جب ہوئی اس میں بھی آپ شامل تھے، اور پھر آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کیا؟ دو نوروں والا، دو نوروں والا، ذو النورین۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو سرکار نے اپنی دوسری لخت جگر نور نظر حضرت ام کلثوم آپ کی نکاح میں دے دی۔ اب صحابہ کرام نے جب دیکھا دلوں میں خیال پیدا ہوا تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ یہ تو دو بیٹیاں ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ دوسری جگہ فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو آپ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، اس لیے آپ کو ذو النورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ نبی کی بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ سبھی کہتے ہیں۔ جو نبی کو نور نہیں مانتے وہ بھی عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ یعنی وہ مدینہ جسے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، مصیبتوں کا گھر کہا جاتا تھا، جب سرکار تشریف لے کر آئے تو وہ یثرب کی جگہ مدینہ بن گیا، نہ صرف مدینہ بلکہ مدینہ منورہ بن گیا، نور والا بن گیا۔ اب یہ منورہ مدینہ کو کون کون کہتے ہیں؟ سارے ہی کہتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں جو نبی کو نور نہیں کہتے، مدینے کو وہ بھی منورہ کہتے ہیں۔ جو نبی کو نور نہیں مانتے عثمان کو وہ بھی ذو النورین کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے، مدینے کے بارے میں بھی، سرکار کے اولاد کے بارے میں بھی اور سرکار کے بارے میں بھی۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔